خاص طور پہ میں وہ جو پچھلے سبق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا ایک ضابطے کا، گرامر کے ایک ضابطے کا خصوصی طور پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ عربی ترکیب میں جب بھی معرفہ کے بعد کوئی جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ عام طور پر اس کے لیے حال بنتے ہیں، اور اسی طرح اگر ترکیب میں نکرہ کے بعد کوئی جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو اس کے لیے عام طور پہ صفت بن کر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ بات کوئی پلے نہیں پڑی صحیح طریقے سے، تو اس پہ ذرا ہم روشنی مزید ڈالیں، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک جار مجرور جو ہے وہ حال کیسے بن سکتا ہے اور جار مجرور جو ہے وہ صفت کیسے بن سکتا ہے۔ تو جار مجرور کا حال بننا یا جار مجرور کا صفت بننا یہ ہمیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم جار مجرور کی ترکیب کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ پہلے اس آیت سے پہلے آپ کو جار مجرور کی ترکیب کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دوں، پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے آئندہ اسباق میں جہاں بھی جار مجرور کچھ بھی بن کر آ رہا ہوگا تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور پھر میرے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ میں وہاں پر صرف ریفرنس دوں گا کہ یہ جار مجرور حال بن رہا ہے یا صفت بن رہا ہے، اور یہ پوری پکچر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ تو جار مجرور کے حوالے سے چند باتیں میں چاہوں گا کہ آپ انہیں نوٹ بھی کریں۔ پہلی بات یہ کہ جار مجرور گرامر کی اصطلاح میں ظرف بھی کہلاتے ہیں۔ ایک تو ظرف آپ نے پڑھا ہوا ہے، ظرف زمان، ظرف مکان۔ وہ ظرف زمان اور ظرف مکان وہ ظرف حقیقی کہلاتا ہے، اور یہ جار مجرور جو ہیں یہ ظرف مجازی کہلاتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جار مجرور کو بھی عرب میں مجازن ظرف کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر جار مجرور اب ہم اسے ظرف کہیں گے، یہ ترکیب میں 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ وہ 8 چیزیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ان کو پھر ایک مرتبہ تازہ کر لیں۔ وہ جملے میں یا ترکیب میں فعل سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 مصدر سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 اس میں فاعل سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 اس میں مفعول سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5 صفت مشبہ سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6 اس میں مبالغہ سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7 اس میں تفضیل سے متعلق ہو سکتے ہیں، اور نمبر 8 اس میں فعل سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ تو جار مجرور جب بھی کسی جملے میں آئیں گے، کسی ترکیب میں استعمال ہوں گے، تو وہ ان 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی سے متعلق ضروری ہوں گے، اور سیم جو ہے یہ ظرف کے حوالے سے بھی ہوگا۔ اس طرح ظرف بھی جو ہے وہ انہی 8 چیزوں کے متعلق ہوگا۔ جار مجرور ان 8 چیزوں کے متعلق ہوں گے، اور یہ 8 چیزیں گرامر کی اصطلاح میں متعلق کہلائیں گی۔ تو لام کی زیر اور لام کے زبر کے فرق کو جو ہے اسے بھی نوٹ کریں، متعلق اور متعلق۔ جار مجرور متعلق، اور باقی یہ 8 چیزیں متعلق، یعنی اسم الفاعل اور اسم المفعول کا فرق وہ آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جار مجرور کا متعلق اگر جملے میں موجود ہے تو گرامر کی اصطلاح میں اسے ظرف لغو کہا جائے گا۔ اب یہ اس کے لیے مجھے بورڈ پہ آنا پڑے گا کیونکہ کچھ ٹرمز ایسی آ رہی ہیں کہ جو میں بورڈ پہ لکھوں گا اسے آپ انشاءاللہ تعالیٰ کاپی کر لیں گے۔ جار مجرور ان کا متعلق اگر جملے میں موجود ہوگا تو اسے ظرف لغو کہا جائے گا۔ کسے ظرف لغو کہا جائے گا؟ متعلق کو نہیں، اس جار مجرور کو، کیونکہ جار مجرور کو ہم ظرف کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظرف لغو، یہ ظرف لغو کہلائے گا۔ اور اگر جار مجرور کا متعلق جملے میں ترکیب میں موجود نہیں ہوگا تو اسے ظرف مستقر کہیں گے۔
یعنی جب آپ ترکیب میں پختہ ہو جائیں گے تو پھر آپ جار مجرور کو وہ پوری ترکیب کرنے کے بجائے سمپلی ظرف لغو یا ظرف مستقر کہہ کے آگے گزر جائیں گے، اور اس سے یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ ظرف لغو کیا مراد ہے، وہ جار مجرور جس کا متعلق موجود ہے، اور ظرف مستقر وہ جار مجرور جس کا متعلق موجود نہیں ہے، یعنی محذوف ہے۔ اب اگر میں آپ کے سامنے 2-3 ایگزامپلز لکھوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جار مجرور اس جملے میں ظرف لغو کے طور پہ استعمال ہوا ہے یا ظرف مستقر کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کی پہلے رکوع میں، بلکہ دوسرے رکوع کی آیت ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم فعل، اللہ فاعل، علی حرف جر، قلوب مجرور لیکن ساتھ مضاف بھی بن رہا ہے، قلوب مضاف اور ہم جو ہے یہ مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ جار مجرور جو ہے یہ ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے؟ ظرف لغو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ختم فعل کے متعلق ہے، اور ہم کیسے پتہ چلے گا کہ متعلق ہے؟ ترجمہ اگر صحیح بن رہا ہے تو پھر یہ اسی کے متعلق ہوگا۔ تو یہاں پر علی قلوبہم یعنی جار مجرور جو ہے یہ ختم فعل کے متعلق ہے، تو فعل جو ہے وہ ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت وہ بھی بہت دفعہ ہم نے کوٹ کی ہے گرامر کے رولز کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فی الارض جار مجرور، اب یہ ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے؟ کس کے متعلق ہے یہ؟ جاعل فی الارض، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ تو یہ فی الارض کس کے متعلق ہے؟ یہ اسم الفاعل کے متعلق ہے، یہ اسم الفاعل کے متعلق ہے۔ جاعل آپ کا اسم الفاعل ہے، اس کے متعلق ہے، لہٰذا یہ بھی آپ کا ظرف لغو ہوا کے متعلق ہے۔ کلیئر؟ جی، متعلق موجود ہو تو ظرف لغو، اور اگر متعلق موجود نہ ہو تو ظرف مستقر۔ اسی طرح اللہ علیم بذات الصدور، ابھی جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ علیم کے متعلق ہے۔ علیم آپ کی صفت مشبہ، یہ ان 8 میں سے ایک ہے۔ تو یہ کچھ ایگزامپلز میں نے آپ کو دیے ہیں، یعنی ظرف لغو۔ اب یہ اس سے آپ انشاءاللہ تعالی واقف ہو گئے ہیں کہ ظرف لغو کسے ہم کہہ رہے ہیں؟ اس جار مجرور کو کہہ رہے ہیں جس کا متعلق جملے میں موجود ہو۔ اب ظرف مستقر کی بات ہے، تو ظرف مستقر کلام عرب میں صرف 4 جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ، للہ جار مجرور ہے، اس کا متعلق موجود ہے نہیں، یعنی اس کی ترکیب کریں، کیا کرتے ہیں آپ؟ الحمد مبتدا اور للہ جار مجرور، یعنی ہم نے اسے کیا بنایا ہوا ہے؟ شبو جملہ ہو کر خبر۔ اب یہ جس کے متعلق ہے وہ موجود نہیں ہے، تو یہ جار مجرور مستقر ہے، ظرف مستقر ہے۔ آپ اسے الحمدو کے متعلق تو نہیں کر رہے نا، الحمدو تو مبتدا ہے، الحمدو تو مبتدا ہے۔ للہ اب یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہو کے خبر بن رہا ہے نا۔ اصل میں جار مجرور ان 8 میں سے کسی نہ کسی کے متعلق ہونا چاہیے۔ اب وہ 8 میں سے کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے، لہٰذا یہ ظرف مستقر کی ایگزامپل ہے۔ ایگزامپل دے رہا ہوں، والذین من قبلکم، اسم موصول آ رہا ہے، من قبلکم،
اب یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ الذین کے متعلق تو نہیں ہے نا، تو اس کا متعلق موجود نہیں ہے، لہذا یہ ظرف مستقر کی ایگزامپل ہے. پھر سورۃ اللہب اس کی آخری آیت کیا ہے؟ فی جیدہا حبل من مسد. اب ویسے تو فی جیدہا یہ بھی جار مجرور ہے، اسے ہم کیا بنائیں گے؟ خبر مقدم، اور حبل من مسد اس کو ہم مبتدا مؤخر بنا رہے ہیں. اب یہ خبر مقدم ہے، لہذا یہ بھی ابھی متعلق نہیں ہے کسی کے. اس پہ اگر بات کریں کہ حبل من مسد، یہ من مسد جار مجرور جو ہے یہ حبل کے متعلق ہے. اکرمتو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اکرام کیا، میں نے عزت کی. اکرمت الرجل، میں نے آدمی کی عزت کی. یعنی ال استعمال ہو رہا ہے تو ال سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں اشارہ ہی کرتے ہیں. یعنی میں نے اس آدمی کی عزت کی. من المدینتی، اب یہ من المدینتی کیا ہے؟ جار مجرور. اب مجھے بتائیں یہ کس کے متعلق ہے؟ اکرمتو فعل کے. اکرمتو فعل کے متعلق کر کے دیکھیں، مفہوم صحیح بنتا ہے، معنی صحیح بنتا ہے. ترجمہ کر کے دیکھ لیں، اکرمتو میں نے اکرام کیا، من المدینتی مدینہ سے. بات فالو کر رہے ہیں نا؟ تو اب یہ بھی کون سی صورت ہے؟ یہ بھی ظرف مستقر کی صورت ہے. یعنی معنی فٹ نہیں بنیں گے، معنی فٹ نہیں بیٹھیں گے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا، یہ تھوڑا ذرا ہے ٹیڑھا سا ٹاپک ہی ہے، لیکن کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو اس قابل اللہ تعالیٰ بنا دے کہ آپ جب اعراب کی بکس جو عربی میں، اعراب کی بکس جتنی بھی ہیں آپ دیکھیں گے زیادہ تر وہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں. یعنی جب اس لیول تک کوئی شخص پہنچتا ہے تو اسے پھر ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے شاید ان بکس کا ابھی تک ترجمہ نہیں کیا گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے، اور انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ آپ اتنی کا عربی تو پڑھ ہی چکے ہیں کہ آپ جب یہ چیزیں سمجھ لیں گے اور پھر ان بکس کو کنسلٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوں گی. یعنی اس وقت اگر آپ انہیں سمجھ لیں جو آپ کو مشکل لگ رہی ہیں اس وقت، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ آسان ہو جائیں گی. ابھی بار بار یہ بات آپ کریں گے اور بار بار ہمارے سامنے آئیں گی تو یہ باتیں انشاءاللہ تعالی پکی ہوں گی. ابھی صرف جو آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جار مجرور کو ہم ظرف بھی کہتے ہیں. ٹھیک، ایک وہ ظرف زمان اور ظرف مکان ہے، وہ ظرف حقیقی ہے. جار مجرور ظرف ہے تو ظرف مجازی. پھر جار مجرور جو ظرف ہے اس کی دو اقسام آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک ظرف لغو اور ایک ظرف مستقر. ظرف لغو کسے کہیں گے؟ وہ جار مجرور جس کا متعلق جملے میں موجود ہے، جس کا متعلق جملے میں موجود ہے. اور ظرف مستقر وہ جار مجرور جس کا متعلق جملے میں موجود نہیں ہے. اور وہ جو میں نے جملہ بولا وہ آپ کا سارا مسئلہ حل کر دے گا انشاءاللہ تعالی. یعنی کلام عرب میں 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ظرف مستقر ہوتا ہے. یعنی ظرف مستقر کے 4 مقامات ہیں. یہ چاروں ایگزامپلز میں نے آپ کے لیے وہ کوڈ کر دی ہیں. نمبر 1، یہ کون سا مقام ہے؟ للہ کس جگہ پہ واقع ہو رہا ہے؟ جملے میں کس جگہ پہ واقع ہو رہا ہے؟ خبر کی جگہ پر. تو خبر جو ہے یہ مقام ہے ظرف مستقر کا 1. یعنی یہ مقام ہے ظرف مستقر کا. من قبلکم، یہ کیا بنا رہے ہیں آپ موصول کے لیے؟ صلہ بنا رہے ہیں، تو یہ صلہ دوسرا مقام ہے ظرف مستقر کا. من مسد کو آپ حبلن کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟
اب اس رول کو ذہن میں لائے نا جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ کسی نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ عام طور پہ صفت بن کر آتا ہے. تو یہ ہم صفت بنا کر لا رہے ہیں حبل کے لیے, لہٰذا یہ مقام کون سا ہے؟ صفت کا مقام ہے. اور من المدینتی جار مجرور, اسے ہم الرجل کے لیے کیا بنا کر لا رہے ہیں؟ حال بنا کر لا رہے ہیں. تو یہ مقام کون سا ہے؟ حال کا. یعنی وہی جو رول پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی کہ اگر کسی معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کے لیے عام طور پہ حال بن کر آتا ہے, اور کسی نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ اس کے لیے صفت بن کر آتا ہے. یہ اب رولز آپ پکے کر لیں. اب یہ مقام کون سا ہو گیا؟ یہ حال کا مقام ہے. تو کلام عرب میں ظرف مستقر کے 4 مقامات ہیں. کون کون سے؟ خبر, صلہ, صفت اور حال. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظرف مستقر ان کا متعلق محذوف ہے, یہی مطلب ہے نا, ظرف لفظ جس کا متعلق موجود ہے, ظرف مستقر جس کا متعلق محذوف ہے. اب وہ محذوف کیا ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوگا وہ محذوف کیا ہے. تو یہاں پر ایک اور گرامر کی ٹرم آپ کے سامنے آئے گی کہ وہ محذوف جو نکالنا ہے وہ محذوف کیا ہے. اس کے حوالے سے گرامر والے کہتے ہیں کہ آپ افعال عامہ یہ محذوف نکال سکتے ہیں. افعال عامہ کون کون سے؟ افعال عامہ 4 ہیں. کون, ہونا, ثبوت, ثابت ہونا, حصول, حاصل ہونا, اور وجود. یہ 4 افعال عامہ جو مشہور ہیں. اس کے علاوہ باقی افعال جو ہیں وہ افعال خاصہ ہو گئے. اب ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ نے محذوف نکالنا ہے. اب کیا محذوف نکالیں؟ اب اس میں پھر میں ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں, انشاءاللہ تعالی بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ خبر کے مقام پر, یعنی اب آپ محذوف کیا نکال سکتے ہیں؟ محذوف آپ فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم بھی نکال سکتے ہیں, اور زیادہ تر اس ثبوت کو یوز کیا جاتا ہے. ثبوت سے فعل کیا بنے گا؟ ثبتا, ثبتا. اور اسم کیا بنے گا؟ ثابتن, کیونکہ اسم فاعل آپ محذوف نکال رہے ہیں نا. ثبتا فعل اور ثابتن اسم فاعل بن گیا. تو خبر کی جگہ پر اب اس میں بھی ہمارے جو گرامر کے نحو کے 2 اسکول آف تھاٹس ہیں بڑے. کون کون سے ہیں وہ؟ بصری ہیں اور کوفی ہیں. اب اس میں ان کی اپنی اپنی آ رہے ہیں, ان میں بھی اختلاف ہے. بصری کہتے ہیں کہ خبر کے مقام پر جو آپ نے محذوف نکالنا ہے نا, وہ آپ نے فعل نکالنا ہے محذوف, یعنی ثبتا کو آپ نے محذوف نکالنا ہے. اب ثبتا کو فعل کو ہم نے محذوف نکالا تو اب دیکھیں ذرا ترکیب اس کی, دیکھیں کیا بنے گی. الحمد آپ کا مبتدا, ثبتا یعنی الحمد ثبتا للہ, یہ اس پورے جملے کی کنسٹرکشن بن گئی. الحمد آپ کا مبتدا بن گیا, ثبتا فعل, ہوا ضمیر اس کا فاعل, اور وہ راجع ہے مبتدا کو, کیونکہ آپ نے خبر کو جوڑنا ہے, مبتدا کے ساتھ جوڑنا ہے, اور ایک جملہ بنا کر آپ جوڑ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں عائد ہونا ضروری ہے. ہوا ضمیر جو راجع ہے مبتدا کو, للہ جار مجرور یہ متعلق ثبتا فعل کے. اب ثبتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الحمدو کے لیے خبر بن گیا. یہ اس طرح پورا جڑتا ہے. یعنی ہم تو دیکھیں, ہم نے تو آسان طریقہ اختیار کیا نا, یعنی آپ کا سوال یہ آیا ہے تو مجھے اس پوری ڈیٹیل میں جانا پڑا ہے. یعنی اگر آپ کا سوال یہ نہ ہوتا کہ یہ جار مجرور حال کیسے بنے,
تو شاید اس ڈیٹیل میں مجھے نہ جانا پڑتا, سمپلی آپ میری بات کو مان لیتے کہ جار مجرور اگر معرفہ کے بعد آئیں تو وہ عام طور پر حال بن کر آتے ہیں, نکرہ کے بعد آئیں تو عام طور پر وہ صفت بن کر آتے ہیں, تو بات وہیں پر ختم تھی. لیکن اب میں آپ کو پوری بات بتا کے رہوں گا کہ یہ اگر صفت بنتے ہیں یا حال بنتے ہیں تو پھر کیسے بنتے ہیں. اب پورا انالیسس دیکھ لیں کیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا ترجمہ اس کا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں. یعنی فعل آپ نے بصریوں کے رائے کے مطابق آپ نے فعل کو محذوف مانا تو یہ للہ اس ثبت فعل کے متعلق ہو جائے گا, اور پھر ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بن جائے گا الحمدو کے لیے, اور پورا مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اچھا اگر ہم اسم محذوف نکالیں, ثابتن اسم محذوف نکالیں, جو کہ کوفی کہتے ہیں کہ ہم اسم کو محذوف نکالیں گے, ان کے متعلق پھر جملہ بن جائے گا الحمد ثابت للہ, الحمد ثابت للہ. اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ الحمد آپ کا مبتدا, ثابت صیغہ اسم فاعل. جس طرح فعل میں فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے, اسی طرح اسم فاعل کے لیے بھی فاعل ہوتا ہے. جس طرح فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے اسی طرح اسم فاعل کے لیے بھی فاعل ہوتا ہے. تو ثابت صیغہ اسم فاعل, ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو راجع ہے مبتدا کو. ٹھیک ہو گیا. اب صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر, ثبتا جب ہم نے فعل کہا تھا تو اسے پورا ہم نے جملہ کہا, جملہ خبریہ ہو کر. اب یہ اس میں فاعل استعمال ہو رہا ہے تو ہم اسے جملہ نہیں کہیں گے پورا بلکہ شبہ جملہ کہیں گے. تو ثابت صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. تو یہ پوری ترکیب آج ہم نے اپنے جتنے بھی ہم نے کلاسز کی ہیں اس سب میں آپ دیکھیں پوری ترکیب یہ ہے اس کی, الحمدللہ کی پوری ترکیب یہ ہے. ہم آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں, الحمد مبتدا للہ جار مجرور شبہ جملہ ہو کر خبر, یا اور آسانی کے لیے ہم شبہ جملہ بھی استعمال نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ جار مجرور بھی یہ اصل میں متعلق ہوتا ہے, خبر کے متعلق ہوتا ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا کہ جار مجرور خبر کے متعلق ہوتا ہے. اب خبر محذوف ہے, خبر محذوف ہے تو اس کی غیر موجودگی میں ہم نے اسے خبر بنا دیا. یعنی یہ تو آسان طریقہ ہے اس بات کو بیان کرنے کا. تو آسان طریقے سے بھی ہم چلتے رہے, لیکن ظاہر بات ہے اب ہر ذہن جو ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں اصل میں یہ ہے کیا, اس کا متعلق جو ہم معذوف مان رہے ہیں وہ ہے کیا. اور چونکہ الحمدللہ یہ پھر کلاس چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کی توفیق سے کہاں کہاں لوگوں نے اسے دیکھنا ہے, تو پتہ نہیں کسی جگہ پہ کون سے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ان چیزوں کے بہت عرصے سے متلاشی ہوں گے, تلاش کر رہے ہوں گے یہ چیزیں ہمیں ملے. کیونکہ جب یہ چیزیں یہ باتیں مجھے پتہ چلی تو میری بھی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی کہ یہ اصل میں ہیں کیا. تو میں اسی خوشی کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ جو رسپانس ہمیں اپنے کلاسز کے حوالے سے ملتا ہے تو اس میں واقعی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے اس کلاس کے مخاطب جو ہیں وہ صرف آپ لوگ ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو شاید ان رولز کے لیے بیٹھے ہوں. تو اس لیے آپ بھی سے کوشش کریں سمجھنے کی, اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو آپ بار بار دیکھیں گے, بار بار کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ آسان ہو جائیں گی. تو یہ پوری ترکیب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی الحمدللہ کے. دوسرا جملہ آپ کے سامنے لکھا ہے کہ ظرف مستقر کا دوسرا مقام کون سا ہے, صلہ. اسم موصول جب بھی آئے گا اس کے آگے صلہ آئے گا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صلہ جو ہے وہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے, یا وہ جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے. یہی بات بتائیے نا. اور جملہ ہوتا ہے تو پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی, جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. اور اگر شبہ جملہ ہو تو بھی دو صورتیں ہوتی ہیں, جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ. تو جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ کیا ہے, وہ ظرف ہی ہو گیا نا, یعنی جار مجرور کو بھی ہم نے ظرف کا نام دے دیا. تو اب اس صورت میں دیکھیں الذین آپ کا اسم الموصول, من قبلکم, من جار, قبل مضاف, کم مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور.
اب یہ جار مجرور پرانی ترکیب، جار مجرور شبو جملہ ہو کر الذین کے لیے صلہ، بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن اب پوری ترکیب کی طرف ہیں. اب یہ جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہے. اب اس کا متعلق محذوف ہے. وہ محذوف کیا ہے؟ خبر میں ہم نے دونوں فعل کو اور اسم کو دونوں کو محذوف مانا، اور دونوں آرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ بصریوں کی یہ رائے ہے اور کوفیوں کی یہ رائے ہے. صلے کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ جملہ ہوتا ہے. صلے کے لیے اصل کیا ہے؟ وہ جملہ ہوتا ہے. لہذا جملہ بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر کیا محذوف ماننا پڑے گا؟ فعل. فعل محذوف مانیں گے تبھی جملہ بنے گا نا. یعنی یہاں پر ثبت فعل کو ہمیں محذوف ماننا پڑے گا. ثبت فعل، ہوا ضمیر مرفوع، اس کا فاعل وہی راجع ہے الذین کو. اب مجھے بتائیں ہوا جو ہے یہ راجع ہو سکتا ہے الذین کو؟ نہیں ہو سکتا نا. لہذا کیا محذوف مانیں گے؟ ثبتو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہی عائد ہے اور عائد اس کے مطابق ہونی چاہیے. ثبتا نہیں ہے، ثبتا ثبتا ثبتو. ثبتو فعل با فاعل جو اس کے اندر ہم ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جمع کی ضمیر ہے، مذکر کی ضمیر ہے، لہذا وہ الذین کی طرف لوٹ رہی ہے. اب جو ہے بیلنس ہو گیا، کلیئر ہو گیا. ہم یعنی ثبتو فعل با فاعل، اور فاعل ہم کو بھی اگر ہم نکال دو واو ضمیر، واو ضمیر اس کا فاعل، جار مجرور متعلق ہو گئے. ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. یعنی یہ ڈیٹیلز ہیں. یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آسان والا کام جو ہے وہ زیادہ ایزی ہے. الذین اسم الموصول، جار مجرور شبہ جملہ ہو کر صلہ. اب میں بتا رہا ہوں جب آپ کو ترکیب میں مہارت ہو جائے گی، ترکیب میں مہارت ہو جائے گی تو اب آپ یہاں پر کیا کہیں گے؟ الذین اسم الموصول من قبلکم ظرف مستقر ہو کر صلہ. ایک جملہ کہنا پڑے گا آپ کو. شبہ جملے سے بھی نکل گئے آپ. جار مجرور ظرف مستقر ہو کر صلہ. پہلے میں آ جائیں جار مجرور ظرف مستقر ہو کر خبر. یہ زیادہ ایزی نہیں ہو گیا؟ بجائے اس کے کہ ہم وہ شبہ جملے کے چکر میں پڑیں، اگر ہم دو ٹرمز یاد رکھ لیں، دو ٹرمز یاد رکھ لیں، ظرف لغو اور ظرف مستقر. اور ظرف مستقر کے حوالے سے یہ چار جگہیں یاد رکھ لیں کہ ظرف مستقر پورے کلام عرب میں صرف چار جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے: خبر کے مقام پر، صلے کے مقام پر، صفت کے مقام پر، حال کے مقام پر. تو بہت آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. خبر کے مقام پر آپ کا جار مجرور آ رہا ہے، ٹھیک، اور اس کا متعلق موجود نہیں ہے، تو سمپلی آپ کہیں گے کہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کر خبر، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر صلہ، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر صفت، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر حال. تو یہ ٹرم زیادہ آسان ہے. اب اس کے پیچھے پوری کہانی ہے. اب یہ کہانی آپ بار بار دیکھیں گے، لیکچر کو دیکھیں گے، اپنے نوٹس کنسلٹ کریں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. لیکن میں تیسری جگہ بھی اس کو بھی آپ کا انالیسس ساتھ رکھ دوں. اب یہ دیکھیں فی جیدہا، اس کی گردن میں، یہ ہم نے خبر مقدم بنا لی ہے. حبل من مسد، حبل موصوف، من جار مسد مجرور. جار مجرور مل کر کس کے متعلق؟ کس کے متعلق؟ اب یہ محذوف ماننا پڑے گا. کیا؟ اب یہاں پر فعل یا اسم دونوں آپ محذوف مان سکتے ہیں. یعنی اب یہ دو مقام آتے ہیں نا. اس میں میں نے آپ کو بتایا خبر میں فعل بھی مان سکتے ہیں محذوف، اسم بھی مان سکتے ہیں، اور دونوں کا فرق بتا دیا. یہاں پر آپ نے فعل کو ہی محذوف ماننا ہے، اس لیے کہ صلہ جو ہے وہ جملہ بن کر استعمال ہوتا ہے. صلے کے لیے اصل ہے کہ وہ جملہ ہو. یہاں پر آپ فعل بھی مان سکتے ہیں، اسم بھی مان سکتے ہیں، لیکن فعل کی جو ہے وہ زیادہ
اسے اہمیت دی گئی کہ فعل کو محذوف ماننا زیادہ اہم ہے. تو یہاں پر بھی ہم ثبتا فعل محذوف ہوا ضمیر اس کا فاعل جو راجع ہے حبل کو. مم مسد جار مجرور متعلق ہوئے ثبتا فعل کے. ثبتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت بنا حبل کے لیے. حبل موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا مؤخر، کیونکہ فی جیدی ہا کو ہم نے خبر مقدم کہا ہوا ہے. تو سورۃ اللہب کی ایک آخری آیت کی ترکیب بھی آپ کے سامنے اسی طرح ہو جاتی ہے. اب ظرف مستقر والی ٹرم استعمال کریں گے تو کیا کریں گے؟ اسے حبل موصوف مم مسد جار مجرور ظرف مستقر ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر. زیادہ ایزی ہو گیا آپ کے لیے. اکرمتو فعل با فاعل، الرجلا مفعول بن رہا ہے لیکن اس کے بعد معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے. تو ابھی ہم اسے مفعول نہیں بنا رہے بلکہ اسے ہم ذو الحال کر لیتے ہیں. اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے نا. من المدینتی جار مجرور کس کے متعلق؟ ثبتا فعل کے. ثبتا فعل ہوا ضمیر مرفوع اس کا فاعل جو راجع ہے ذو الحال کو. ثبتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال. ذو الحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ترجمہ دیکھیں نا، ترجمہ کیا بنے گا؟ اکرمت الرجل، میں نے اس آدمی کا اکرام کیا جو مدینہ سے ہے. ابھی اسی جملے کو میں ذرا دوسرے انداز میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، بلکہ کہتا ہوں الرجلا کو میں نکرہ لے آتا ہوں. اکرمتو رجلن، اکرمتو رجلن من المدینتی. اب اس کا انالیسس کریں آپ. کیا فرق ہے الرجلو اور رجلن میں؟ معرفہ نکرہ کا فرق ہے. معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو ہم اسے کیا بنا رہے ہیں؟ حال. نکرہ کے بعد جار مجرور آئے گا تو ہم اسے کیا بنائیں گے؟ صفت. تو اکرمتو فعل با فاعل، رجلن موصوف جار مجرور ظرف مستقر ہو کر اس کے لیے صفت بن گیا. موصوف صفت مل کر مفعول بھی بن گیا اکرمتو فعل کے لیے. اکرمتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اکرمتو رجلن، میں نے ایسے آدمی کا اکرام کیا جو مدینہ سے تھا. دیکھیں فرق، یہاں پر آپ ترجمہ کریں میں نے اس آدمی کا اکرام کیا جو مدینہ سے، اور جب موصوف صفت بنا رہے ہیں ترجمہ باریک سا فرق ہے. میں نے ایسے آدمی کا اکرام کیا، میں نے ایسے آدمی کو عزت دی جو مدینہ سے. تو یہ تھی کہانی